فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھائے سارے صاحب سید التیمین زہرا بنت سید خاتم مسلمان۔ صلی اللہ محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للکافرین، مولانا ابو القاسم محمد اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق کائنات نے اپنی محکم مستحکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے رسول، کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ عزیزان گرامی، جو کوئی بھی کسی چیز کو بناتا ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ نالج، سب سے زیادہ معرفت بنانے والے کو ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو بنایا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر پوری کائنات مل کر بھی معرفت علی کرنا چاہے تو علی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا خالق خدا ہے۔ جتنا علی کو خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں پہچانتا۔ اسی لیے رسول اسلام نے کہا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے۔ عزیزان گرامی، جس آیت میں نے آپ کے سامنے نام کلام قرار دیا، اس آیت میں آل محمد کا ذکر ہے، اولاد محمد کا ذکر ہے، آل ابا کا ذکر ہے، فی القربہ کا ذکر ہے، ذی القربہ کا ذکر ہے، کیونکہ ہمارا مذہب آل محمد کا مذہب ہے، ہمارا مذہب اولاد محمد کا مذہب ہے، ہمارا مذہب آل ابا کا مذہب ہے، ہمارا مذہب ذی القربہ کا مذہب ہے، ہمارا مذہب فی القربہ کا مذہب ہے۔ ہم روتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے، خوش ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے، جیتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے، مرتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے، کسی کو مانتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے، اور کسی کو نہیں مانتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے۔ اہل بیت کو ماننے کی تین نقطے ہیں۔ پہلا، اہل بیت کی محبت کو واجب سمجھنا، دوسرا ان کی امامت پر ایمان لانا، اور تیسرا ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنا۔ اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت کو واجب نہیں سمجھتا، یا ان کی امامت پر ایمان نہیں لاتا، یا ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو اہل بیت کو مانتا نہیں یا ماننا جانتا نہیں۔ صلوات اب میں اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں عرض کروں کہ جب آواز آئی قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، یہ نظام میرا ہے، یہ پروگرام میرا ہے، یہ رسالت میری ہے، یہ نبوت میری ہے، یہ محنت میری ہے، یہ مشقت میری ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ لا اسألکم، اور میں اس نظام کا، اس پروگرام کا، اس محنت و مشقت کا کوئی صلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی توحید بہت بڑی دولت ہے، رسول کی شفاعت بہت بڑی نعمت ہے، اسلام بہت سچا دین ہے، لیکن آپ قرآن سے فیصلہ کیجئے۔ رسول اسلام نے اجر رسالت میں یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو، روزے رکھو، خمس ادا کرو،
زکات ادا کرو، حج ادا کرو، بلکہ اجر رسالت میں یہ کہا ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی محبت ایک طرف اور یہ تمام عبادتیں ایک طرف۔ بات کو مثال سے واضح کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ گیا۔ نماز، روزہ، قرآن، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، توحید، رسالت، یہ تمام نیکیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک دل میں محبت اہل بیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی مارکیٹ میں گئے، وہاں کپڑوں کی دکان دیکھی، کپڑا دیکھنا شروع کیا، بھیڑ بہت لگی ہوئی تھی، مالک کی نظر بچی، اسے چلایا اور لے آئے، لا کر درزی کو دیا اور اسے سلوا کر پہنا، اور اب اس چوڑی کے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھی، روزہ رکھا، قرآن پڑھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، خمس ادا کیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، کیا اس نے جو اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، حج کو چلا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، خمس ادا کیا ہے اور تمام نیکی انجام دی ہیں، کیا اس کو اس کا صلہ ملے گا؟ جواب ملے گا؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کیونکہ اس نے اس کپڑے کی قیمت ادا نہیں کی، بلکہ الٹا اس کے مالک کو ثواب ملے گا جس کا وہ کپڑا تھا۔ اب مسلمانوں مجھے انصاف سے بتائیے، اگر ایک معمولی سے کپڑے کی قیمت ادا نہ کرنے پر تمام اعمال بیکار ہو گئے، کوئی ثواب نہیں ملا، تو اگر اجر رسالت ادا نہیں کیا تو یہ نماز ہے، یہ روزے ہیں، یہ حج ہے، سبحان اللہ، تمام نیکیاں کی ثواب۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ خدا رب عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اگر کوئی آل محمد سے محبت کرے گا اس کی نیکیاں کم ہوں گی، زیادہ کرتی رہیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، گناہ معاف ہو گئے، مومن جانے لگے، آواز آئی، اے مومن تیرا شکریہ، عرش کی طرف سے شکریہ، فرش کی طرف سے شکریہ، ملائکہ کی جانب سے شکریہ، کیونکہ تم نے ان سے محبت کی جن سے کسی نے جلدی محبت نہیں کی۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو آل محمد کی محبت کا پتہ میزان سے لگے گا، ترازو سے لگے گا، لوگ اپنی نیکیوں کو لے کے میزان کے ارد گھوم رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے میرے معبود، یہ میری نمازیں ہیں، یہ میرے روزے ہیں، یہ میرے حج ہیں، یہ میری زکوٰۃ و خمس ہے، یہ میری تمام نیکیاں ہیں، انہیں توڑ لے۔ لیکن قرآن جواب دے گا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ جن لوگوں نے آل محمد سے محبت نہیں کی ان کی تیری نیکیاں نہیں توڑی جائیں گی۔ سوال کیا گیا کہ نماز میں آل محمد صلوات بھی شامل ہے؟ جواب ملا نہیں۔ معبود نے کہا، مار دو ان نمازیں ان کے اندر۔ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ ہم سے سچ پوچھے تو آل محمد کی دوستی دین سے دوستی، ان کی دوستی رسول سے دوستی، ان کی دوستی قرآن سے دوستی، ان کی دوستی خدا سے دوستی، سارا دین سارا مذہب آل محمد میں منحصر ہو گیا ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جو تم دین کرتے ہو اور سارا دین آل محمد میں منحصر کر دیتے ہو، جبکہ نماز قرآن میں ہے، روزہ قرآن میں ہے، حج قرآن میں ہے، زکوٰۃ قرآن میں ہے، خمس قرآن میں ہے۔ ہاں جناب، میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ نماز قرآن میں ہے، روزہ قرآن میں ہے، حج قرآن میں ہے، زکوٰۃ قرآن میں ہے، خمس قرآن میں ہے، تمام نیکیاں قرآن میں ہیں، سب کچھ قرآن میں ہے۔ لیکن ذرا آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ ہمیں یہ آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم یہ رسول اسلام سے پوچھیں گے، یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے کہ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ تو رسول اسلام کے نظر آئیں گے، الایو مع القرآن، قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ صلوات مشکات
शरीफ में रसूल इस्लाम की और हदीस मौजूद है, अल-अली मअल हक वल हक मअल अली, अली हक के साथ हैं और हक अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ हैं। खुदारा हक को उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली होंगे। और जिजानी गिरामी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अली मस्जिद में होंगे तो हक अली के साथ, अली मिंबर पे होंगे तो हक अली के साथ, अली मेहराब पे होंगे तो हक अली के साथ, अली दोषो पैगंबर पे होंगे तो हक अली के साथ, अली बिस्तर पर होंगे तो हक अली के साथ। अब हक अली हम को तलाश नहीं करेंगे बल्कि हक अली को तलाश करेगा। जहाँ जहाँ अली होंगे वहाँ वहाँ हक होगा। अब हक को तलाश करना बहुत आसान हो गया है। अब हमें हक को तलाश करने की जरूरत नहीं, बल्कि अब हम अली को तलाश करेंगे। अली खैबर में या खंदक में, अली बिस्तर पे ये दोषे रसूल पर, अली घर में या मैदान में, जहाँ जहाँ अली होंगे वहाँ वहाँ हक होगा। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अल-अली मअल हक वल हक मअल अली, अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ हैं। खुदारा हक को उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली जाए। ये जुमला कहते रसूल इस्लाम ने क़यामत तक के लिए हक को अली का मोहताज बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अली के मंदिर मुकाबिल आएगा वो गैर हक पर होगा। सलावत अज़ीज़ान गिरामी, अगर आपको हक को तलाशना है तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि दरे अली पर आइए। यहाँ हक भी मिलेगा, इल्म भी मिलेगा, सखावत भी मिलेगी, शुजाअत भी मिलेगी, नेकियां भी मिलेंगी, अमानत भी मिलेगी और हिदायत भी मिलेगी। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी, मुझमें वो ताकत थी कहाँ तो अली के फ़ज़ाइल बयान कर सकूं। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और वो अली हैं जिनके बारे में रसूल इस्लाम ने कहा, या अली मा रफ़का इल्लल्लाह व अना, अली तुम्हारी हकीकत कोई, या अली तुम्हारी हकीकत कोई जान ही नहीं सका सिवाय खुदा के और मेरे। इसी सिलसिले में वाक़या बयान करता चलूं। एक मर्तबा की बात है, सलमान फारसी जिन्हें सलमान मोहम्मदी भी कहा जाता है, मस्जिद से निकले और सीधा बाजार की तरफ आए कि उन्हें दो बुजुर्गवार मिल गए। इन दोनों बुजुर्गवार ने सलमान फारसी से पूछा, सलमान कहाँ से आ रहे हैं? सलमान ने जवाब दिया, मैं मस्जिद रसूल से आ रहा हूँ। इन दोनों बुजुर्गवार ने पूछा, सलमान जरा ये तो बताओ कि मस्जिद में कौन कौन इबादत कर रहा है? सलमान ने कहा, एक अल्लाह का रसूल इबादत कर रहा है और दूसरा वो शख्स भी इबादत कर रहा है जिसे मैं जानता नहीं। उन लोगों ने सोचा कि कोई अजनबी होगा जिससे सलमान वाकिफ नहीं होंगे। वो दोनों मार्केट से सीधा मस्जिद में आए और क्या देखा, देखकर उनकी आंखें हैरत से फट गईं। क्या देखा कि रसूल खुदा और शेर खुदा यानी शम्स नबूवत और हमारी इमामत एक साथ रसूल इबादत हैं। वो भागकर रसूल इस्लाम के पास आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह आज तो हद हो गए। सलमान ने सफेद झूठ बोला। रसूल इस्लाम ने कहा, मेरे सलमान का कल्ब ताहिर है, इस पर झूठ सेठ नहीं देता। हाँ, उसकी एक बार में 100 जरूर होते हैं। बताओ क्या बात है? इन दोनों बुजुर्गवार ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सलमान हमें खुला मार्केट में खुला जगह शॉपिंग करते हुए मिले। हमने उनसे पूछा कि सलमान कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूँ। हमने उनसे पूछा कि मस्जिद में कौन कौन नमाज पढ़ रहा है? उन्होंने कहा, एक अल्लाह का रसूल की इबादत कर रहा है और दूसरा वो शख्स की इबादत कर रहा है जिसे मैं जानता नहीं। या रसूलल्लाह जरा ये तो बताइए, सलमान अली को नहीं जानते? हर रोज अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, हर रोज अली पर हाज़िरी देते हैं, अली के बच्चों को कांधों पर उठाकर बाजारों में घुमाते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि दूसरा वो शख्स इबादत कर रहा है जिसे मैं जानता नहीं। रसूल इस्लाम ने कहा, सलमान को बुलाओ। सलमान बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया। रसूल इस्लाम ने फरमाया, सलमान ये दोनों बुजुर्गवार तुमसे सख्त नाराज हैं। सलमान ने हाथों को जोड़ा और अर्ज किया, या रसूलल्लाह हकीकत में राज़ी तो आपसे भी नहीं है। रसूल इस्लाम ने फरमाया, सलमान इनका कहना है कि तुमने झूठ बोला और हक को छुपाने की कोशिश की।
سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے ہم کو واضح کیا ہے. رسول اسلام نے فرمایا کیسے؟ سلمان فارسی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھے مال کی کمی ہے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ سلمان تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسجد رسول سے آ رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مسجد میں کون کون عبادت کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک اللہ کا رسول عبادت کر رہا ہے اور ایک وہ شخص بھی عبادت کر رہا ہے جسے میں جانتا نہیں. ان دونوں بزرگان نے عرض کی یا رسول اللہ سلمان پھر جھوٹ بول رہے ہیں. رسول اسلام نے فرمایا سلمان تمہیں بتا دو کہ میں علی کے بارے میں کیا کہتا ہوں. تو سلمان نے بتایا یا رسول اللہ آپ نے پچھلے جمعے کی خطبے میں کہا تھا یا علی ما رفعک الا اللہ وانا. یا علی تمہاری حقیقت کو جان ہی نہیں سکا سوائے خدا کے اور میرے. اب نہ تو میں خدا ہوں اور نہ میں خدا کا رسول ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ مسجد میں وہ شخص کی عبادت کر رہا ہے جسے میں جانتا نہیں. اگر ہمیں اہل بیت کو سمجھنا ہوگا تو اس سے پہلے ہمیں اہل بیت کی طرف سے وابستہ افراد کو سمجھنا ہوگا, غلاموں کو سمجھنا ہوگا, اصحاب کو سمجھنا ہوگا, تلمیذوں کو سمجھنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو در اہل بیت سے وابستہ ہوئے. کوئی ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہوا, کوئی ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہوا. ہاں زیادہ لوگ جس طرح سے اہل بیت کے فضائل بیان سے باہر ہیں اسی طرح سے ان کے مصائب بھی بیان سے باہر ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج 8 محرم ہے. آج کی تاریخ ہمارے بنی ہاشم حضرت عباس سے منسوب ہے. کون عباس وہ عباس جو علی کے گھر کا روشن چراغ تھا. کون عباس وہ عباس جو روز عاشور تمام بچوں کے ڈھارس تھا. کون عباس وہ عباس جس کے شان سلام ہونے کی بنا پر علم جھنڈا ہو گیا. کون عباس وہ عباس جن کے بارے میں مولوی سمجھی مرضی نے یعقوب نظم کیا ہے. علی کے گھر کا روشن چراغ تھا عباس. علی کے گھر کا روشن چراغ تھا عباس جس سے آل پیغمبر فلو لگائے ہوئے جس سے آل پیغمبر فلو لگائے ہوئے. سچ تو یہ ہے کہ کٹ گئے 2 ہاتھ اس کے دریا پر. سچ تو یہ ہے کہ کٹ گئے 2 ہاتھ اس کے دریا پر. ہزاروں ہاتھ ہے اس کا علم اٹھائے ہوئے. ہزاروں ہاتھ ہے اس کا علم اٹھائے ہوئے. روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی لاشیں لا رہے تھے. کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا, کبھی ذوالفقار کا میت اٹھائی. جب دل کے ٹکڑوں کی بات آئی کبھی اور محمد کا لاشا لاتے ہیں, کبھی قاسم کے بابا لاشوں کو اپنے بابا میں لاتے ہیں, کبھی اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پہ جاتے ہیں, لاش اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وقت وہ آیا جب حضرت عباس امام سے اجازت طلب کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں بھائی تمہیں کیسے اجازت دوں, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. حضرت عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر کی کہاں ہے جس کی میں علمداری کروں. امام مجبور ہوئے. عباس جاؤ جا کے سکینہ سے مشورہ لے لو. حضرت عباس خیمہ پر آئے اور کہا اے بی سکینہ اپنا سوکھا مشورہ اپنے چچا کے لب میں باندھ دو. جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے سوکھا مشورہ اپنے چچا کے لب میں باندھا. حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, فرات کا رخ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے علی کے شیخ نے فرات پر قبضہ کر لیا. گھوڑے کو فرات میں ڈالا, چلو میں پانی لیا, پھینک دیا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ سکینہ کی تصویر نظر آئی ہوگی کہ علی عسکر کا سوکھا گلا مسجد خیموں کی طرف رخ کیا. چلے چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا. ایک شخص نے ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا شانہ قلم ہو گیا. کسی شخص نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں شانہ قلم ہو گیا. آپ نے مسجد رسول کو دانتوں میں دبایا اور چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے خیمے تک پانی پہنچ جائے, لیکن ایک شخص نے ایسا وار کیا کہ مشق چھل گئی, سارا پانی بہہ گیا. مولا عزیز زمین پر تشریف لائے. آجا دارو جو بھی شہید سے زمین پر آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا تھا, لیکن ہائے مولا عباس جس کے ہاتھ پکا ہو چکے تھے ان کے بھی زمین کبھی ہے. آواز دیا خاموش ہے, میرا آخری سلام قبول کیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون.